بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سرزمین قائد اعظم نے اس لیے بنائی تھی کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ یہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا۔ کیا آج یہ پاکستان ہمارے سیاستدانوں نے وہی رکھا ہے، یا چند بھیروپی سیاستدانوں نے مفاد کی خاطر اس ملک کو بے آئین کر دیا ہے؟ قانون کی وائلیشن کرنا اور اداروں کو من پسند طریقے سے استعمال کرنا معمول بن گیا ہے۔ سیاست میں ایک ہی اصول ہوتا ہے، سیاست کا اصول کوئی نہیں ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج سے 13-14 ماہ پہلے ایک شخص وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کا نام عمران خان تھا۔ 13 ماہ میں ان کی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے قابل مذمت ہیں، قابل افسوس ہیں، سیاسی رویوں کی نفی کرتے ہیں اور سیاستدان اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ اگر کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے، وہ کسی بھی جگہ سے وابستہ ہے، تو اس کے خلاف آئینی قانونی کارروائی ہونی چاہیے آئینی طریقے سے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی اکثریت تھی، 13 جماعتوں نے مل کے پی ڈی ایم جو اداروں کو سخت تنقید کا پی ڈی ایم کے جلسوں میں بناتی رہی، نام لے کے عدلیہ اور اہم اداروں کو تنقید کرتی رہی اور ایسے ایسے نعرے لگائے کہ میری زبان وہ زیب نہیں دیتی کیونکہ یہ ملک میرا ہے، ادارے میرے ہیں۔ لیکن اپنا لوٹا ہوا مبینہ مال بچانے کے لیے عمران خان کے بقول سازش کی گئی سائفر کے بعد ان کی منتخب حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس موقع پر اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ، جو کہ آئینی ماہرین کہتے ہیں نام بنا سکتی، اسے سپریم کورٹ نے رات 12 بجے عدالتیں لا کے ختم کر دیا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے عدالتوں کی حکم عدولی موجودہ حکمرانوں کا معمول بن چکا ہے۔ کسی بھی شخص کی گرفتاری اس کے جرم کی نوعیت دیکھ کے نہیں ہوتی، اس کی سیاسی وابستگی پر ہو رہی ہے، اور یہی جمہوری رویوں کی تدفین ہے۔ صحافت کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں ہیں۔ انہیں پی ڈی ایم کی حکومت اپنے من پسند طریقوں سے چلا رہی ہے۔ صحافی کا کام بغیر خوف اور بغیر کسی لالچ کے حقائق عوام تک پہنچانا ہے، لیکن ہر طاقتور نے سچ اپنا بنا لیا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ آج جو یہ بول رہے ہیں کل انہی کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ نظام قدرت بھی ہے، رب العالمین کا بھی ہے۔ عمران خان نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ انہیں تنہا کر دیا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی تقریباً ساری لیڈرشپ اور 20,000 سے زائد کارکنوں کو بلا وجہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اگر کوئی ایک مطلوبہ شخص گھر نہیں ہوتا تو اس کے گھر میں درجنوں پولیس کے چھاپے مارے جاتے ہیں۔ چادر چار دیواری کی پامالی چھوڑے، خواتین کی تذلیل کی عام شکایات ہیں۔ گرفتاری کے بعد کسی بھی طریقے انصاف کے لیڈر کو 10 مقدمات ہوں تو 12 ضمانتیں ہو جائیں تو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ طریقے انصاف کا ساتھ چھوڑے تو آپ کے تمام جرائم، مبینہ جرائم جو جھوٹے ہیں یا سچے، اسے خود ہی ختم کر دیتا ہے۔ خود ہی جج بن جاتی ہے پولیس، خود ہی منصف بن جاتی ہے، خود ہی گواہ بن جاتی ہے، خود ہی ملزم بن جاتی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی یہ ماضی میں نہیں دیکھی۔ مشرف دور کا ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن اس سے 5% بھی بدترین حالات نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اسد قیصر تک تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے مطابق، پی ٹی آئی کے مطابق، انہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جب تک انہوں نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ وہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس کی کئی دفعہ ضمانت ہوئی، دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہوں نے کہا ہاں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، پارٹی کی سیکرٹریشپ، جنرل سیکرٹریشپ اور کور کمیٹی کی میٹنگ، اور سے وہ رکن رہیں گے اور پارٹی سے عملاً بے دخل ہو گئے۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب ہو گئے، اسی طرح عامر کیانی اور کئی بے نام لوگ ہو گئے جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں۔
سیاسی 13 جماعتیں جو ہیں ماضی میں ایک دوسرے کو نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو ملک کا سب سے بڑا ڈاکو 10% قرار دے چکے ہیں، اور زرداری نواز شریف کو دھرتی کا ناسور کہہ چکے ہیں۔ شہباز شریف 10% کہتے ہیں گلی میں گھسیٹوں گا، لیکن عمران خان کی ایسی مقبولیت دن بہ دن عروج پر گئی کہ ان ایک دوسرے کے ازلی دشمنوں کو ایک دوست بننا پڑا، اور ان کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرتے رہے جو خود اپنی سیٹ ہار گئے۔ عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کر دیں، ان کی خواتین لیڈریں، کارکن، ورکر سب گرفتار ہیں، اور صرف ایک شرط پہ طریقہ انصاف کے مطابق باہر آتے ہیں۔ شیری مزاری ہو، اسد عمر ہو، فواد چودھری ہو، عامر کیانی ہو، اور جتنے بھی لا تعداد ہیں اور جتنے اندر ہیں کہا جاتا نہیں آتے۔ اب یہاں تک کہ پہلے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی گئی، تقریر نہیں دکھانی، پھر اس کے بیانات بھی نہیں دکھانے۔ اب پی ڈی ایم کے درجنوں لیڈر روزانہ آ کے عمران خان کے پر پابندی لگانے کے بعد تقریریں کرتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، عمران سے شروع ہوتے ہیں، عمران پہ ختم ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ان کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے، انہیں چمڑ چکا ہے۔ یہ اس کے بغیر، اس کا نام لیے بغیر ان کی اپنی پارٹی، اپنی زندگی، اپنا منشور مکمل نہیں ہوتا۔ ایک عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے آئین کو بھی ختم کر دیا، اور عدالتوں کی حکم دولی تو معمول بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ اب پہلے عمران خان پر پابندی لگائی، لوگوں کا ملنا روکا، اس کی تمام لیڈرشپ گرفتار کر لی گئی، اب زمان پر کا انٹرنیٹ کنیکشن تک کاٹ دیا گیا ہے۔ ماضی میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ پارٹی کا کوئی لیڈر اب عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ ملاقات کرنے سے پہلے انہیں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ان کی روایتی تشدد کا سامنا کرنا ہوگا، اور پھر جیل جانا ہوگا، اور اس وقت تک اس کی باہر آنا ممکن نہیں جب تک وہ طریقہ انصاف نہ چھوڑے۔ تو اس ملک میں آئین اور قانون کتنا بے یار و مددگار ہے اور ظلم کا کتنا راج ہے، آپ فیصلہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین عمران خان ہار ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہ میری ہمت جواب دے رہی ہے، نہ میرا عزم کمزور ہو رہا ہے، جب تک عوام میرے ساتھ ہے میں تنہا عوام کے لیے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ اسی وجہ سے حکومت پی ڈی ایم کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے سے لے کے ہر ظلم ستم ازما لیا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑے بلکہ ان کی اور ہمت جوان ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی مسز کو بھی نیب میں بلا لیا گیا، لیکن عمران خان ٹوٹ نہیں رہا، کمزور نہیں ہو رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور پی ڈی ایم پر ہر روز ان کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، جسے نیشنل میڈیا تو نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ کہیں کہیں نشر کیا جا رہا ہے۔ اب اسے بھی بند کرنے کی ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین عمران خان نے لیکن مئی کے واقعات کی جوڈیشل اب تحقیقات کے لیے خود سپریم کورٹ میں درخواست کر دی ہے کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا تو اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔ پاک فوج کی تنصیبات یا کسی بھی سرکاری املاک یا کسی بھی نجی املاک کو نقصان دینا ناقابل معافی ہے، اور یہ کوئی بھی کرے کسی بھی دور میں اس کو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ماضی میں پی ڈی ایم نے جو اداروں کی تذلیل کی، نام لے لے کر نعرے بازی کی، ان کو بھی روکا جائے گا، اور ہر ایک شخص کو، سرکاری افسر کو قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا پابند کیا جائے گا، اور ہم سب پاکستانیوں کو قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جس ملک کی پاک فوج جیسی بہادر ہو، اس کی آج یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ جو نوجوان 22-23 سال کے یا کسی کی ایج میں شہید ہوتے ہیں، وہ ملک کی وفا کی، قوم کی زندگی دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ شہید ہو یا غازی ہو، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ اور تمام ادارے، پولیس ہو، لیکن تمام اداروں کو ماورائے آئین کام نہیں کرنا چاہیے۔ فوج کو متنازع بنانے والے ملک سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، کیونکہ فوج پاکستان کی ہے، پاکستان فوج کا ہے، اس کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ عدالتوں کو جیسے پی ڈی ایم کی حکومت کمزور کریے، یہ ختم ہو گئی تو نظام انصاف ختم ہو جائے گا، تو ہر گلی چوراہے میں، پنچایت میں، گاؤں میں پریا لگے گی، اور طاقتور اپنے سے کمزور کے حقوق سلب کر لے گا۔ پاکستان کی سیاست میں جو ہو رہا ہے، میرا یقین ہے کہ یہ ماضی میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا آج مختصر تجزیہ کروں گا، صرف 3-4 منٹ کا۔ معافی چاہتا ہوں ناظرین، مجھے ایک محب وطن پاکستان ہونے کے باوجود
بہت سی سچائی کہنے پہ میں قاصر ہوں، لیکن یہ حلفاً کہتا ہوں کہ غلط بیانی نہیں کروں گا۔ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، طریقے انصاف کو ختم کرنے کا پی ڈی ایم نے شرط رکھی ہوئی ہے اور لندن پلان کا عمران خان کے مطابق حصہ، اور اس پر تیزی سے عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن عوام کی مقبولیت میں عمران خان کا اضافہ حکومت کی شکست کا اعلان کر رہا ہے اور عمران خان کی کامیابی کا بغل بجا دیا ہے۔ ان حالات آج اس وقت تک اب آ جاتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تجزیہ پیش نہیں کروں گا، صرف چند الفاظ کروں گا جس سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والے 2 سماعتوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس ملک میں عدالتی انصاف نہ ہو وہ ملک چل سکتا نہیں چل سکتا، اس کا فیصلہ پاکستان کے ادارے، عوام اور اوورسیز پاکستانی کریں۔ اسد قیصر کے وکیل نے عدالت میں پیش ہوئے تو معزز جج صاحب نے جسٹس ارباب ظفر صاحب نے استفسار کیا کہ اسد قیصر کا موڈ نہیں بتا رہا، اسد قیصر کا موڈ نہیں بتا رہا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بادی النظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسد قیصر نے رہا ہونا ہے تو وہ پریس کانفرنس کر کے طریقے انصاف سے علیحدہ کرے۔ کیا سیاسی جماعتوں کی وابستگیاں اس طرح چینج کرنا آئینی ہے؟ نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے، نہ معاشرے کے لیے بہتر ہے، نہ آزادی کے لیے بہتر ہے۔ پریس کانفرنس کرے اور معاملہ ختم کرے۔ یہ جج صاحب کا پورا فکرہ تھا۔ سوال کیا کہ اسد قیصر کا کیا موڈ ہے؟ نہیں، پریس کانفرنس کرے اور معاملہ ختم کرے، یعنی کہ پریس کانفرنس کریں گے تو آزاد زندگی بسر کر سکیں گے، ورنہ جیلوں میں رہیں گے۔ بادی النظر میں یہ مطلب لیا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے کہ ان ریمارکس پر عدالت میں کہکا لگ گیا، کہکا، اور اس کے بعد سماعت بے معنی ہو گئی۔ اگلے لفظوں کی ضرورت نہیں رہی۔ میسیج پہنچ گیا کہ طریقے انصاف چھوڑ دیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، انہیں تنہا کر دیں۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی کیسے مائنس کر سکتا ہے؟ اللہ پلس کرے، اللہ مضبوط کرے، اللہ عزت دے۔ عزت، رزق، رازق، ذلت سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 13 جماعتیں مل کے اللہ کا اختیار چھین سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ناممکن ہے۔ جج صاحب کے ریمارک سے سیاست کے کرتا دھرتا افراد کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ ہمارے ملک میں جرم دیکھ کے سزا نہیں دی جاتی، حالات و واقعہ چہرے دیکھ کے دی جاتی ہے۔ یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ اور ایک اور کیس آپ کے گوش گزار کروں گا، شیری مداری کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کا ہے۔ اس میں نہیں بولوں گا، آپ کی عدالتیں بولیں گی اور فیصلہ آپ کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو پہلے دن بتا دیتے کہ شیری مداری کی گرفتاری کا تعلق ایم پی او سے نہیں ہے، ایم پی او سے نہیں ہے۔ ہمیں بتا دیتے کہ ریاست کی پوری مشینری، حکومت کی پوری مشینری مترک ہے کہ یہ سب کچھ سیاست ہو رہی ہے، اس کا جرم سے تعلق نہیں، سیاست سے ہے۔ ان کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا، اس کا کوئی لنک نہیں۔ یہ محترم جج صاحب کے ریمارک تھا۔ اور یہ بھی بتا دیتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، ان مقدمات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت سرزمین بے آئین، جہاں قانون کی کوئی وقت نہیں، کیا قانون دان، کیا جج اور دیگر سیاست دان سب اپنا مقام کھو تو نہیں رہے؟ یہ خدشہ ہے مجھے۔ یہ فیصلہ آپ کریں کہ ہائی کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے جج جب یہ کہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ کر لے کہ اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو آزاد ہونا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ عدالتوں میں کہا جا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ دھڑا دھڑ سیاسی وابستگیاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنا معمول ہے۔ توڑ جوڑ، پکڑ دکڑ، لوٹ مار، کون سے جماعت، نون لیگ بنائی، جنیجو لیگ بنائی، کاف لیگ بنائی، ایم کیو ایم بنائی، لیکن اس قدر ظلم و ستم ماضی میں نہیں ملتا۔ اور حکومت میں بیٹھے سیاستدان اب بھول گئے ہیں، موجودہ حکمران، کہ خود انہیں بھی توڑا گیا تھا۔ نون لیگ سے کاف نہیں لگائی تھی، انہوں نے جنیجو لیگ کے ضیاء الحق کے کہنے پہ جنیجو لیگ کو توڑا اور ان سے کاف لیگ نکلی۔ اب یہ بھول گئے ہیں کہ مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے، آج جو بو گے کل کاٹو گے، لیکن اقتدار کی ہوس اور انتقام انہیں شاید سچ دیکھنے سے دور کر رہا ہے۔
آج جو بھی کچھ ہے کل ان کے ساتھ بھی کاٹا جائے گا، یہ بینگ مسلمان میرا ایمان ہے۔ عمران خان کے یہ کیا سیاسی طور پر ختم کر پائیں گے؟ بادی نظر میں یہ ممکن نہیں آتا۔ سیاسی طور پر تنہا کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ سچ ہے۔ اور تو اور وزیر دفاع نے یہ خواہش کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی بے پناہ مقبولیت، جو جبر، ظلم، گرفتاریوں، ہزاروں گرفتاریوں کے بعد، کارکنوں رہنماؤں کے بعد، اب عمران خان کی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے سوچنے اور کابینہ میں فیصلہ کریں گے۔ کیا 22 کروڑ عوام کی اکثریت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، دیوانے کا خواب ہے، یا ایک ہوس اور اقتدار کی ہوس میں لوگوں میں ملوث ہونے والے جو کچھ آج ظلم کر رہے ہیں کل انہیں کاٹنا ہوگا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ اپنا حکم جسے کہتی تھی 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اس سے 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹے گے۔ یہ ہمارا نہیں، آئین کا معاملہ ہے۔ بظاہر ابھی تک اس اہم ترین فیصلہ 14 مئی کو گزرے 11 دن اس کا نہیں ہوا، اگر عدالتیں بھی اپنا کام نہیں کر رہی اور پولیس، مقامی یا سرکاری ادارے حکمرانوں کے غلام بنے ہیں، تو عمران خان اس کے باوجود بھی نہیں جھک رہا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں کچھ ہو رہا ہے۔ کل کیا ہوگا؟ ہر دن عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وقت انہیں مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ طریق انصاف کے چھوڑنے کا سلسلہ بندوں کا جاری رہے گا، کیونکہ انہوں نے قید میں رہنا ہے یا آزاد ہوا میں رہنا ہے۔ ان کی شرط ہی ایک طریق انصاف کے مطابق رکھی جاتی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو، لیکن جس کا اللہ ساتھ دے، کیا اس کو تنہا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بظاہر ممکن نہیں۔ ہاں، آج یوم شہداء منایا جا رہا ہے، پاک فوج کے ان جوان جو ہماری اور آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت، آج بھی ہمارے ہیرو ہیں، کل بھی ہیرو تھے اور غازی بھی ہیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔